بابا جی تسی اندیکھے نو مندے ہو؟ کہندہ نہیں پتر میں تے اندیکھے نو نہیں مندہ، میں تو دیکھے کو مانتا ہوں۔ اس کا جواب ان ایکسپیکٹڈ تھا، غیر متوقع، اتنا غیر متوقع تھا کہ ہمارے پاس اس کا اگلا سوال نہیں تھا۔ ہم تو یہ تیار کیے بیٹھے تھے تو کہے گا ہاں جی اندیکھے کو مانتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا تو خدا کو کون دیکھ سکتا ہے، ہماری نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، جو ٹپیکل ہمیں سکھایا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے۔ لیکن بابے نے یہ جواب نہیں دیا۔ بابے نے کہا نہیں پتر میں اندیکھے کو نہیں مانتا، میں تو دیکھے کو مانتا ہوں۔ ہم پریشان، اب اس سے کیا سوال کریں؟ یہ تو پڑھا نہیں تھا ہم نے، ہمارا علم وہاں پہ ختم، ہماری کتابیں وہاں پہ بند، ہمارا زوم ٹوٹ گیا، ہمارا غرور چکنا چور۔ ہم نے حیرت سے ویسے پوچھ لیا کہ بابا جی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ کہنے گے نہیں پتر اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ویکھیا، لیکن ایک بندہ آیا سی، انہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا، انہیں کیا سی رب ہے۔ پتر تو یہ ثابت کر دے انہیں کدی جھوٹ بولیا ہوئے، میں رب نو مننا چھڑ دینا۔ سمپلسٹی، کتنے ہم ابہام کی بات کرتا ہے، مولوی آتا ہے ادھر یہ ہے رب کی وحدانیت یوں ہے، توحید یہ ہے، توحید اور وحدانیت میں فرق یہ ہے، اس کو یوں کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا۔ وہ کلیئر ہیڈڈ بابا، بالکل کلیئر ہیڈڈ۔ ایک بندہ آیا سی انہیں کیا سی رب ہے، پتر عہدی منی بیٹھا۔ اور اگر حقیقت دیکھو مسلمانوں تو ہے تو یہی نا، ایک بندے نہیں کہا تھا نا، ایک بندے کے ایمان پر اربوں خربوں مسلمان آج تک ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ کس نے دعویٰ کیا کہ دیکھا؟ اور اب فرماتا ہے میرا نبی بھی درخواستیں کرتا تھا ایک تجلی تو دکھا دے، اور ہم کہتے تھے نہیں تیرے بس دا کام نہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا، ایک ذات نے کہا تھا رب ہے، اس ذات کی ہم مانے بیٹھے ہیں۔ ایک ذات کے ایمان پر ایمان، اس ذات کے ایمان کی طاقت کبھی محسوس کی ہے؟ حضور نے فرما دیا رب ہے، حضور کے فرمان پر کروڑوں لوگ آج تک اور آج سے قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے۔ یہ ہے زور تیقن کا، یہ میرے آقا کی زبان کا۔ ہاں بعض لوگ کہہ دیں کہ نہیں یہ قرآن ہے، قرآن نے کہا ہے، سورہ اخلاص بیان کر دیں جی یہ رب کی تعریف بیان کی گئی ہے، کہہ سکتے ہیں نا۔ تو اب مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ کیا کافر قرآن کو ڈیوائن ریلیویشن مانتے ہیں، یعنی کہ کلام ربی مانتے؟ نہیں، کلام خداوندی نہیں مانتے۔ کافر نہیں مانتا۔ کافر کیوں نہیں مانتا؟ کافر اس لیے نہیں مانتا کہ وہ حضور کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن کو یہ بتانا، قرآن کا تعارف کرانا کہ یہ قرآن ہے، یہ بھی تو حضور نے کرایا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ جو حضور فرما رہے ہیں یہ حضور کا اپنا کلام ہے یا یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو قرآن کے اوپر ایمان لانے سے پہلے بھی حضور کے اوپر ایمان لایا جائے گا۔ قرآن کو بھی قرآن اس لیے مانے بیٹھے ہیں کہ حضور نے بتایا کہ قرآن ہے، اللہ کو بھی خدا کو بھی اسی لیے مانے بیٹھے ہیں کہ حضور نے بتایا کہ خدا ہے۔ ایک ذات کے ایمان پر ایمان لائے بیٹھے ہو لوگوں، اس ذات کی حقانیت کا طاقت یہ تھی کہ سب مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، سب نے کہا تھا نا آپ فرما دیں گے تو مان دیں۔ آپ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی دروغ گوئی نہیں کی، آپ نے کج کلامی نہیں کی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کذب الکلام سے کام نہیں لیا، آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ نے کہہ دیا تو اب کیا گنجائش ہوگی؟ یہ مقام
زبان مصطفیٰ ہے، جس کے اوپر 40 سال کا اعتبار کا وزن، اور اس 40 سال کے اعتبار کے وزن پر آج توحید کی عمارت کھڑی ہے۔ توحید کی بنیاد کیا ہے؟ وحدانیت کی نہیں، وحدانیت ایک امر ہے، ایک فیکٹ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ تو واحد لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن توحید یعنی توحید ایک عقیدہ ہے، اس کو کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، توحید کی عمارت کھڑی ہے اس زبان پہ۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اہم ہے۔ اب جب یہ سارا سمجھ میں آ گیا، اب کوئی